قصہ میں ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، یہ قصہ میں آپ کو سناؤں، ایام جاہلیت کا واقعہ ہے۔ یا رسول اللہ جب بھی اس واقعے کو میں یاد کرتا ہوں، جب بھی وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے یا رسول اللہ میری آنکھوں کی نیندیں ختم ہو جاتی ہے، میں کروٹیں بدلتے رات گزار دیتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے قیس سناؤ کیا واقعہ، سناؤ۔ تو حضرت قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب لوگ بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے، لوگ بیٹی کو پیدائش پہ خوشی نہیں مناتے تھے، لوگ اپنی بیٹی زندہ بیٹی کو دفن کر دیتے تھے۔ یا رسول اللہ میں سفر میں جا رہا تھا، میری بیوی حمل سے تھی، تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر میں سفر میں میرا لیٹ ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اگر لڑکا پیدا ہو تو رکھنا، بیٹی پیدا ہو تو میرے آنے سے پہلے اسے دفن کر دینا، ہم بیٹی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول سن رہے ہیں۔ تو حضرت قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں چلا گیا، اور کم از کم سال بھر کے بعد میں جب سفر سے واپس لوٹا تو بیوی سے پوچھا کہ بچے کا کیا ہوا؟ وہ ہم سے کہنے لگی کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی مر گئی۔ تو ہم نے کہا کہ چلو اچھا ہوا، نہیں مرتی، مری بھی پیدا نہیں ہوتی تو ویسے بھی مر جاتی، مرنا ہی پڑتا اسے، اچھا ہوا، بات آئی گئی ہو گئی۔ یا رسول اللہ چند سالوں کے بعد میں بازار سے جب لوٹا گھر تو دیکھا آنگن میں ایک بچی کھیل رہی ہے، 4-5 سال کی بچی ہے۔ بڑا پیار آیا اس بچی پر مجھے، وہ بچی میرے قریب آئی اور میری انگلیوں کو، ہاتھوں کو، جسموں کو چھونے لگی، تو میں نے بھی اس کی انگلی پکڑ لی، پیار کیا۔ تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو میری بیوی اس وقت بھی بولی کہ یہ بچی پڑوسن کی ہے، اس کو کہیں کام سے جانا تھا تو یہاں چھوڑ کر گئی ہے۔ بولا بہت اچھی بات۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کھانے کے لیے بیٹھا نا، وہ بچی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، تو میں نے اسے اپنے گود میں بٹھا لیا۔ یا رسول اللہ میں روٹی کا لقمہ توڑ کر اس بچی کے منہ میں دیا نا، تو وہ بچی بھی روٹی کا لقمہ توڑ کر میرے منہ میں رکھتی، وہ بچی بھی میرے منہ میں لقمہ توڑ کر رکھی۔ یا رسول اللہ رات کو جب میں بستر پہ سویا تو وہ بچی میرے سینے پہ سوئی۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی سے مجھے اتنی محبت ہو گئی کہ میں بازار جاتا تھا وہ میرے ساتھ جاتی تھی، میں جب گھر میں رہتا تھا میرے ارد گرد رہتی تھی۔ یا حبیب اللہ جب میں کھانا کھاتا تھا تو ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ یا رسول اللہ جب میں رات میں سوتا تھا تو وہ میرے سینے پہ سوتی تھی۔ جب اتنی محبت بڑھ گئی تو میری بیوی ایک دن کہتی ہے کہ میرے سرتاج ایک بات ہے جو میں نے آپ تک آج تک چھپائی ہے، اگر آپ معاف کرے تو میں بتا دوں۔ شوہر نے کہا معاف ہے بتاؤ۔ تو بیوی کہتی ہے کہ بچی کو پہچان رہے، اس کی آنکھوں میں دیکھیے بچی کون ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ نہیں میں پہچان نہیں پا رہا ہوں یہ بچی کون ہے۔ تو بیوی کہتی ہے یہ بچی کوئی اور نہیں ہے، یہ کوئی کسی غیر کی بیٹی نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی سگی بیٹی ہے۔ اے بچی میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے آپ کے ڈر سے اس بچی کو اپنے بہن کے گھر بھیج دیا تھا، اب بچی کی 4 سال عمر ہو گئی، میں نے اس بچی کو پھر منگایا ہے، قربان جاؤ۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ یا رسول اللہ جب میں نے یہ سنا کہ یہ بیٹی میری ہے، یہ بچی میری ہے، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس بچی کو میں نے سینے سے چمٹایا ہے، سینے سے لپٹایا ہے۔ یا رسول اللہ آخر رات ہو گئی، میری آنکھوں سے نیند غائب ہے، میں سو نہیں پا رہا ہوں، کروٹیں بدل رہا ہوں، اب بار بار میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، اے قیس تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تیری بیٹی ہے، تو زمانے والے کو کیا منہ دکھائے گا، اپنے دوستوں کو کیا جواب دے گا؟ کل کو ہو کے یہ بیٹی تیری جوان ہوگی، تیرا کوئی داماد بنے گا، تجھے کوئی آنکھ دکھائے گا، تیری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اے قیس
ابھی موقع ہے، اس بچی کو جان سے مار دے، اس بچی کو زندہ دفن کر دے۔ اے قیس، اگر تو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس بیٹی کو مار دے۔ یا رسول اللہ، راتیں گزر گئی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اب اس بچی کو مجھے نہیں رکھنا۔ صبح ہوئی تو اپنی بیوی سے میں نے کہا کہ دیکھو، اس بچی کو تیار کر دو، مجھے اسے ایک دوست سے ملوانے لے جانا ہے۔ بیوی بڑی خوش ہو گئی، بچی کو نہلا دھلا کر بالوں میں تیل لگایا، آنکھوں میں کاجل لگا دی، بچی کو لے کر حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے۔ مدینہ کے بازار سے ہوتے ہوئے جنگل کی طرف جانے لگے۔ یہ بچی نا، یہ بچی کبھی آگے جاتی تھی، کبھی پیچھے جاتی تھی، کبھی باپ کی اس ہاتھ کی انگلی کو پکڑے، کبھی بائیں ہاتھ کی انگلی کو پکڑے، کبھی دائیں ہاتھ کی انگلی کو پکڑے۔ وہ جگہ چلا گیا جہاں قبر کھودنی تھی۔ حضرت قیس بن عاصم فوارا لیے، فاورا لیے، کیا لیے؟ فاورا جانتے ہیں؟ ارے کودار، فاورا لیے قبر بنانا شروع کر دیے۔ تو قبر کی مٹی نا، یہ کرتا جبہ، عربی لوگ جبہ پہنتے ہیں، تو قبر کی مٹی جبہ میں لگتی تھی، یہ بچی اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتی تھی۔ ابا، آپ کے جبہ میں مٹی لگ رہی۔ یا رسول اللہ، اس وقت بھی مجھ ظالم کو رحم نہ آیا۔ یا حبیب اللہ، قبر تیار ہو گئی، میں نے اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور اس گڈھے کے اندر میں، قبر کے اندر میں بچی کو پھینکا۔ وہ بچی چیختی رہی کہ ابا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مجھے اس گڈھے میں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ تو میرے بابا جان ہیں، آپ تو میرے پیارے ابا ہیں، میری کیا خطا ہے، میری کیا غلطی ہے؟ ابا، مجھے اکیلا چھوڑ کر آپ نہ جائیں، مجھے بھی ساتھ لے چلے، قربان جاؤ۔ یا رسول اللہ، میری بیٹی چیختی رہی، میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا۔ یا رسول اللہ، مٹی ڈال کر جب میں وہاں سے نکلا تو بچی کی چیخ میرے کانوں تک کئی کلومیٹر تک آتی رہی۔ یا رسول اللہ، جب بھی راتوں کو میں سوتا ہوں، بچی کی چیخ آج بھی سنائی دیتی ہے۔ ہچکیاں بند گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ جب سنے، واقعہ سنے، ہچکیاں بند گئی اللہ کے رسول کی، روتے روتے داڑھی تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قیس کو ڈانٹا، کیوں تم نے ایسا قصہ واقعہ سنا ہے، اللہ کے رسول کو تم نے رلا دیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر، ڈانٹو نا، اسے سنانے دو، ایک بار اس واقعے کو اور سناؤ۔ حضرت قیس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب بھی اس واقعے کو میں یاد کرتا ہوں راتوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قیس اپنے دل کو ہلکا کرو، ایام جاہلیت کے گناہ کو تیرے کلمہ پڑھنے سے اللہ نے معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنی بیٹیوں سے محبت نہ کرے، جو اپنی بیٹیوں سے پیار نہ کرے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، قربان جاؤ، بیٹا نعمت ہے لیکن بیٹی رحمت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے، بیٹی نعمت بھی ہے، اس لیے اپنی بیٹیوں سے محبت کرو۔ الحمدللہ بیٹی کی شادی ہو گئی، اس کا ترکہ میں حصہ نکالو، بیٹی کے زمین میں جو حصہ نکلتا ہے الحمدللہ برابر حصہ دو اپنی بیٹی کو، بیٹا کو دیے ہو تو بیٹی کو بھی حصہ دو الحمدللہ۔ گھر میں حصہ بیٹا کا آ رہا ہے تو وہاں پر بیٹی کا بھی حصہ نکالو، اس لیے کہ بیٹوں سے زیادہ محبت اولادوں میں بیٹا بیٹی دونوں ہے۔ ماں باپ سے بیٹا اور بیٹی میں سب سے زیادہ محبت ماں باپ سے کون کرتا ہے؟ بیٹا کرتا ہے کہ بیٹی کرتی ہے؟